سرور کائنات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرمائی، صحابہ کرام تک آپ کے وصال کی خبر پہنچی تو غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ قیامت خیز خبر سن کر صحابہ کرام پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ شدت غم میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ایک لفظ بھی آپ کی زبان پر جاری نہ ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے خبر سنی تو اس قدر جلال اور غصے میں آئے کہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام پر مجموعی طور پر یہ خبر بہت بڑے صدمے کا باعث تھی۔ تھوڑی دیر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت لے کر حجرہ مصطفیٰ میں داخل ہوئے۔ حضور کو دیکھا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کچھ دیر وہیں کھڑے آپ روتے رہے۔ پھر باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کی کیفیات کو دیکھ کر آپ نے انتہائی بلیغ، مؤثر اور جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کے اس خطبے کا اثر تھا کہ صحابہ کرام کا حوصلہ پھر سے مضبوط ہوا اور وہ اپنے مشن، اپنے مقصد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور دین پر دوبارہ استقامت اور استقلال کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ لوگوں غور سے سنو، تم میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول ہو چکے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور راستہ چھوڑ دو گے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا، اپنی ایڑیوں پر پھر گیا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو صلہ، جزا اور بدلہ دے گا۔ یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے بھی جائیں تو تم ان کے دین اور ان کے مشن کے ساتھ جڑے رہو اور ان کے راستے پر پوری جد و جہد اور استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہو۔ جناب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، ان کی کیفیات تھم گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ آیت پڑھی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے میں نے یہ آیت سنی تو مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میرے گویا ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی، میں زمین پر گر گیا اور مجھے یقین ہو چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو حوصلہ دیا اور اسی راستے پر امت کو گامزن کر دیا جس راستے پر رسول اللہ نے چلایا تھا، اور جناب صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
علم و عرفان کا حقیقی وارث ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ نظام کائنات ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو آیا ہے اس نے اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ اور یہ بات تو ہر اس شخص کے لیے حوصلہ افزا ہے جس کا اپنا پیارا محبوب اس دنیا سے چلا جائے۔ جب رسول اللہ تشریف لے جائے جو خدا کے حبیب تھے، جو جانے کائنات ہے، تو پھر اور کسی نے کیا ہمیشہ رہنا ہے۔ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سانحہ ارتحال ایک غم و اندوہ سے لبریز قیامت سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کے فیصلے پر راضی رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی جرأت و بہادری، عزم و ہمت اور ان کا وجود عشق مصطفیٰ سے سرشار و لبریز تھا۔ یوں لگتا تھا ان کی شخصیت کو دیکھ کر کہ صحابہ کرام کے قافلے کا بچھڑا ہوا کوئی شخص ہے جو اس صدی میں پیدا ہو گیا۔ آپ نے اپنی زندگی عشق مصطفیٰ میں بے خود ہو کر گزاری۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے ہاں گستاخان رسول اور توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے یا صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام پر انگلی اٹھانے والے کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آپ اسے پوری توانائی اور پوری دلیری کے ساتھ للکارتے تھے، اور آپ کا ہمیشہ یہ مطالبہ رہا کہ امت مسلمہ گستاخان رسول کے خلاف غیرت کے ساتھ کھڑی ہو اور امت مسلمہ کے سربراہان غیرت مندانہ فیصلے کریں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زبان پر اکثر امام مالک کا وہ جملہ ہوتا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو جائے اور امت اس کے مقابل اپنا کردار ادا نہ کرے تو امت کو باقی رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا ہی مشن نہیں، ہر مسلمان کا مشن ہے۔ قدرت خداوندی ہے، اس امت میں بڑے بڑے اکابر بزرگ آئے جنہوں نے اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، رسول اللہ کے لیے بہت مؤثر کردار پیش کیا، اور جب عین ان کا پیک کا وقت تھا وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لوگوں کے حوصلے ٹوٹے اور یہی سوچا گیا کہ اب شاید کوئی نہیں ملے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے برابر کا تو کوئی نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور ایسے مردان کار پیدا فرماتا ہے جو اس دین میں ایک بنیادی اور ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ضرور علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ افکار کو لے کر، ان کی باطنی طہارت کا فیض لے کر کوئی نہ کوئی مرد حق ظاہر ہوگا جو آپ کے مشن کو آگے بڑھائے گا اور امت مسلمہ کو دوبارہ اسی طرح جگائے گا جس طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے معذوری اور لاچاری کے باوجود امت مسلمہ کے بدن میں حرارت عشق و محبت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی خدمات قبول فرمائے۔ ہم تحریک لبیک کے تمام کارکنان سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ کریم علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے راضی ہو اور ان کے لگائے ہوئے پودے کو تناور درخت بنائے۔